کے پروگرام کا عنوان ہے شہادت حق وٹنس انٹو مین کائنڈ۔ آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ سول انجینئر جناب منیب احمد خان صاحب پیش کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں انجینئر جناب منیب احمد خان صاحب کو کہ وہ یہ پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الوحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی بس اللہ عز و جل کے لیے جو اپنی ذات میں یکتا و اکیلا ہے، اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ قابل احترام ذمہ داران جماعت، عزیز نوجوان دوستو، یہ بہت ہی مشہور و معروف مولانا مودودی کی تقریر، جس کو کتابی شکل میں شہادت حق کے نام سے مرتب کیا گیا ہے، یہ کتاب شہادت حق، جس کے بک ریویو کی حیثیت سے انشاءاللہ کوشش کرنے کی آج میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں تمہیداً کہ یہ شہادت کیا ہے۔ شہادت کہتے ہیں وٹنس کو، گواہی کو، اور حق یعنی حق ہونا، ٹروتھ، تو سچائی کی، ٹروتھ کی گواہی۔ اب یہ گواہی کون کس کو دے گا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اللہ عز و جل نے جہاں اپنی عظمتوں کے ساتھ اور اس کی ساری تعریفیں اسی کے لیے، اس خدا کے لیے جو کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور وہی حاکم ہے، اس نے اپنی قدرت اور رحمت سے انسانیت کے لیے جہاں انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہاں انسانوں کی ضرورت کے لیے اس نے نہ صرف انسان کو خلیفہ بنایا زمین پہ، بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ حضرت آدم سے شروع کرتا ہوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر مکمل ہوا۔ 1,00,000+ احادیث کے حوالے سے انبیاء آئے اس بات کو بتانے کے لیے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اب یہاں مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے اس تقریر میں جو بات واضح کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری عام طور پہ اجتماعات 2 حصوں میں ہوتے ہیں۔ ایک اجتماعات وہ ہوتا ہے جو تنظیمی اعتبار سے ہوتے ہیں، جس میں ہم سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ہم دراصل اپنے کاموں کو کیسے کریں گے۔ ایک دوسری جو اجتماعات ہوتے ہیں ہمارے، وہ یہ ہے، دوسرا حصہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس مقام پر ہمارا اجتماع ہو وہاں عام باشندے، یعنی مطلب عام انسانوں تک یہ بات کو پہنچائیں۔ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں یہ انبیاء کا سلسلہ مکمل ہوا ہے، تو وہاں اس امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے آخری امت کی حیثیت سے جہاں چن لیا اور سے خلیفہ کی حیثیت سے زمین میں اللہ نے بھیجا ہے، وہاں ان پر ایک ذمہ داری عائد کی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بندگان خدا تک اس پیغام کو، اس لیے کہ یہ کام جو پہلے انبیاء اور رسل کیا کرتے تھے، وہ کام کو اللہ تعالیٰ نے ابھی اس امت پہ منتقل کیا ہے۔ اور یہ ہم جیسا جانتے ہیں کہ ہماری دعوت جو ہے وہ یہ ہے کہ عام بندگان خدا تک جو مسلمان نہیں ہیں ان تک بھی پہنچائیں، اور وہ لوگ جو امت مسلمہ کا حصہ ہیں انہیں بھی پہنچائیں۔ جب ہم اپنے لوگوں کو بات پہنچاتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے اصلاح، اور جب دوسروں کو پہنچاتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے دعوت۔ ہم سب سے پہلے تو یہ اپنی ذہنوں میں بات واضح کرتے چلیں کہ مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ چونکہ کتابچہ کافی طویل ہے تو میں بہت سی چیزیں اسکپ کروں گا اور صرف کچھ اشارے کناروں میں ہی بات کروں گا تاکہ عنوان کمپلیٹ ہو سکے کم سے کم 30 منٹ میں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ
صرف یہی نہیں ہے کہ آپ خدا پر، اس کے فرشتوں پر، ملائکہ پر، تقدیر پر ایمان لائیں، بلکہ مسلمانوں کی ذمہ داری صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ وہ صرف طلاق، وراثت وغیرہ کے معاملات میں اسلام کے طے کیے ہوئے یا اسلام کے بتائے ہوئے باتوں پر چلیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان سب کے علاوہ ایک بڑی بہت بھاری ذمہ داری یہ ہے جو ہم پر عائد ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ تمام دنیا کے سامنے اس حق کے گواہ بن کر کھڑے ہوں جس پر آپ ایمان لائے ہیں مسلمان کے نام سے۔ قرآن میں آپ کو ایک مستقل امت بنانے کی جو واحد غرض بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ آپ تمام بندگان خدا پر شہادت حق کی حجت پوری کریں۔ قیامت کے روز جب ہم سب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ہم نے تم تک جو دعوت پہنچائی تھی وہ دعوت کیا اپنے بندوں تک پہنچائی کہ نہیں، اپنی امتوں تک؟ تو ہر نبی یہ کہے گا کہ اللہ ہم نے کما حق ہو اپنی بات کو اپنے بندگان خدا تک، تیرے بندوں تک، اپنی امت تک ان باتوں کو پہنچا ہے۔ اور اختتام میں ہم سے جب پوچھا جائے گا امت مسلمہ سے تو وہ یہ ہے کہ ہم یہ گواہی دیں گے کہ اللہ یہ دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نہ صرف ہم نے اسے قبول کیا تھا بلکہ ہم نے اس کا حق ادا کرتے ہوئے اسے بندگان خدا تک پہنچایا، چونکہ اب اس کے بعد کوئی اور رسولوں کا سلسلہ نہیں ہونے والا۔ یہاں قرآن مجید کے حوالے سے جو آیت جس کی تلاوت میں بھی کی گئی اور میں نے بھی یہی آیت پڑھی ہے، اس کی ترجمانی یہ ہے کہ اور اسی طرح تو ہم نے تم کو مسلمانوں کا ایک امت وسط بنایا ہے، تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے سامنے دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ امت مسلمہ کا مقصد وجود کیا ہے؟ وائی آر وی بورن ان دس ورلڈ؟ یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھایا کیوں ہے، ہم کو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ اللہ کے پاس اور دوسری کریشنز نہیں تھی کہ صرف انسان ہی کو پیدا کرے؟ انسان سے پہلے بے شمار اور مخلوقیں تھی، اس کی کریشن تھے، ستارے تھے، سیارے تھے، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ اس کے پاس ملائکہ تھے، اس کے پاس جن پہلے سے ہی تھے۔ پھر انسان کو بنانے کی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ ہی کہا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا کے خاطر اٹھنے والے بنو اور ٹھیک راستے کے گواہ دینے والے بنو۔ اور کہیں اس بات کو بھی وضاحت کے ساتھ کہا گیا سورہ بقرہ میں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس فرض کو انجام نہ دینے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آپ سے پہلے گواہی کے کٹہرے میں جس پوائنٹ پہ، جس پوزیشن پہ آج ہم کھڑے ہیں، ایگزیکٹلی اسی پوزیشن پہ اور اسی سٹیٹس پہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کیا اور ان کی جگہ ہمیں اٹھایا ہے اور ہم کو اس منصب پہ لا کے بٹھایا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کا کیا کچھ حشر نشر ہوا ہے آج پوری دنیا میں، ان کی کیا درگت ہے، اور اللہ نے ان کو نہ صرف معزول کیا، اس پوزیشن سے ان کو ہٹایا اور ان کی جگہ پر اس امت مسلمہ کو لا کے بٹھایا ہے۔ اب وہ جو کمزوریاں اور خطائیں اور لغزشیں انہوں نے کی ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن میں جا بجا ان باتوں کی وضاحت کی ہے تاکہ ہم امت مسلمہ اور آج امت محمدیہ ان خرابیوں سے اور وہ یہودی والی صفات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور وہ جب اپنی اس منصب فریضے کو نہ ادا کر سکے تو ان کو اللہ نے ذلت و خواری و پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ اب شہادت حق کیا ہے؟ یہ شہادت جس کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو حق آپ کے پاس آیا ہے، جو صداقت آپ پر منکشف کی گئی ہے، انسان کے لیے فلاح و نجات کی ایک ہی راہ ہے جو آپ کو دکھائی گئی ہے۔ آپ دنیا کے سامنے اس کے حق اور صداقت ہونے پر اور اس کے راہ راست ہونے پر گواہی دیں، ایسی گواہی جو اس کے حق اور راستی ہونے کو دنیا کے لوگوں پر دین کی حجت پوری کر دے۔ اس شہادت کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے تھے اور اس کا ادا کرنا ان پر فرض تھا۔ پھر یہی شہادت تمام انبیاء کے بعد ان کے امتیوں پر فرض ہوتی ہے، اور اب خاتم النبیین کے بعد یہ فرض امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی اس طرح عائد ہوتا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی زندگی میں شخصی حیثیت سے عائد تھی۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری تھی
اللہ کی باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری اب اس امت مسلمہ کے ہر ایک فرد پر، اس کی اپنی اپنی استطاعت اور اس کی اپنی اپنی حیثیت اور کیپیسٹی، کیپیبلٹی اور نالج کے مطابق یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بندگان خدا تک بات کو پہنچائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں اگرچہ نبی آنے نہیں ہیں، آخری نبی آ چکے ہیں، لیکن قیامت تک ابھی نہ جانے اور کتنے کروڑہ انسان پیدا ہونے ہیں اور ہو رہے ہیں، ہر سیکنڈ پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا ان تک اللہ کا دین پہنچا ہے؟ اور اگر نہیں پہنچا تو پھر اب انبیاء تو آنے کا سلسلہ رک گیا، تو کون پہنچائے گا؟ اسے اس امت مسلمہ کو پہنچانا ہے۔ شہادت حق کی اہمیت کیا ہے؟ اس گواہی کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض پرس اور جزا اور سزا کا جو قانون مقرر کیا ہے، اس کی ساری بنیاد یہی ہے، اس گواہی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم اور رحیم ہے اور قائم بالقسط ہے۔ اس کی حکمت اور رحمت اور اس کے انصاف سے یہ بعید ہے کہ لوگوں کو اس کی مرضی معلوم نہ ہو اور وہ انہیں اس بات پر پکڑے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف چلے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر اپنے بندوں کو اپنی بات نہ بتائی کہ وہ کیسے چاہتا ہے کہ اس کے بندے رہیں، تو کل قیامت کے روز ان بندوں کو پکڑ کے پوچھا جائے تو یہ انسان کہے گا کہ پروردگار تو نے میرے یہاں نہ باتیں پہنچائی، نہ رسول بھیجے، نہ کتابیں دی، تو آخر مجھے کس وجہ سے پکڑ رہا ہے، میں کس گناہ کا جو ہے مرتکب ہوں؟ تو یہ حجت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ شروع ہی سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آفرینش کی ابتدا ہی سے، مطلب رائٹ فرام دا فرسٹ مین بورن ان دس ورلڈ، ایک پیغمبر سے کی ان کی ابتدا، پھر وقتاً فوقتاً بے شمار پیغمبر بھیجے تاکہ وہ نوع انسانی کو خبردار کریں کہ تمہارے معاملے میں تمہارے خالق کی مرضی یہ ہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کیسے چاہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، تو یہ بتلانے کے لیے اس نے ایک کے بعد ایک لاکھ پلس انبیاء بھیجے۔ اور اس حوالے سے اس قرآن میں اللہ نے کہا سورہ رعد میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، جہاں کہیں انسانوں کی بستیاں بستی تھی وہاں اللہ نے ہادی رہبر رہنما بھیجے ہیں، تو اس ملک میں بھی یقیناً آئے ہوں گے، ہزاروں سال پرانی باتیں ہیں، لہٰذا جو لیٹسٹ اور ریسنٹ انبیاء ہیں اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، وہ سارے کے سارے عرب دنیا میں آئے ہیں، ورنہ دنیا کے اور نہ جانے کتنے خطوں میں انبیاء بھیجے گئے ہوں، اس کی کوئی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کے مطابق یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور وہ جا کر اب مکمل ہو گیا ہے۔ تمہارے لیے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے اور یہ رویہ ہے جس سے تم اپنے مالک کی رضا کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ دیکھو تمہارا رب تم سے یہ چاہتا ہے، تم اگر یہ کرو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی تم ہی کامیاب و کامران رہو۔ یہ کام ہے جن سے تم کو بچنا چاہیے، یہ امور ہے جن کی تم سے باز پرس ہوگی، یہ اچھائیاں ہیں اسے اڈاپٹ کر لو، یہ حلال ہے اسے کھاؤ، یہ حرام ہے اس سے بچو، اور یہ کہ اگر تم کرو گے تو اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یہ ساری باتیں انبیاء علیہ السلام ہی بتاتے ہیں اور یہی شہادت حق کی اہمیت کے واضح کرتی ہے بات۔ یہ شہادت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے دلوائی ہے، اس کی غرض قرآن مجید میں صاف صاف یہی بتائی گئی کہ لوگوں کو اللہ پر یہ حجت قائم کرنے کا موقع باقی نہ رہے۔ کل قیامت میں ہم بے خبر تھے اور آپ ہمیں اس چیز کو پر پکڑتے ہیں جس سے ہم کو خبردار نہ کیا گیا۔ یہاں یہ بات واضح کی گئی، یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حجت اپنے اوپر سے اتار کر پیغمبروں پر ڈال دی، اور آگے جا کر یہ پیغمبروں پر سے یہ حجت اتر کر اس امت مسلمہ پر آئی ہے۔ اب اس شہادت حق کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ادائے شہادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ شہادت حق کو کہ وہ نازک ذمہ داری ہے جو مجھ پر اور آپ پر اور ان سب لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں۔ ہم اگر فرسٹ آف آل if we declare that we are Muslims then we are all going to be questioned، ہم سب سے پوچھا جائے گا اور ہم کو جواب دینا ہوگا۔ آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں اور جن کے پاس خدا کی کتاب اور ان کی انبیاء کی ہدایت پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھیے اس شہادت کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ شہادت کیسے دی جاتی ہے؟ شہادت کے دو طریقے ہیں، ایک ہے وربل جسے کہتے ہیں قولی، اور ایک ہے عملی یعنی ایکشن کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ تو یہ دو شہادتیں ہیں جس میں ہم کو کرنے کا طریقہ ہے۔ کیسی پہلی شہادت قولی شہادت؟ قولی شہادت یہ کی صورت یہ ہے کہ ہم زبان اور قلم اور دنیا پر اس حق کو واضح کریں جو انبیاء کے ذریعے سے ہمیں پہنچا ہے
سمجھانے اور دل نشین کرنے کے جتنے طریقے ممکن، جتنے پاسبل طریقے ہو سکتے ہیں ان سب کا ہم استعمال کریں۔ دین کی تعلیم سے روشناس کرائیں، خود ہوں اور دوسروں کو کرائیں، جو خدا نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، فکر و اعتقاد میں، اخلاق و سیرت و تمدن و معاشرت میں، کسب میں، معاش میں، لین دین میں، قانون میں، نظم میں، عدالت میں، سیاست میں، تدبر میں، مملکت میں، بین الانسانی معاملات میں، ان تمام دوسرے پہلوؤں میں اس دین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو کچھ پیش کیا ہے اسے ہم خوب کھول کھول کر بیان کریں۔ یہ ہے وہ قولی شہادت جو مجھے اور آپ کو دینی ہے ہر اعتبار سے۔ in every walk of life, in every field of life, we are supposed to first of all know what is right and what Islam says, and we are supposed to say it by word، مطلب قولی طور پہ ہمیں اس بات کا وہ کرنا پڑے گا اللہ کے حضور۔ امت مجموعی طور پر ہدایت خلق کے لیے اس طرح فکر مند نہ ہو جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انفرادی طور پر اس کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ ایٹ لیسٹ اب یہ تو پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم انبیاء جیسا اور اس انٹینسٹی کے ساتھ کام کر سکیں، لیکن جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کا 1000واں حصہ بھی اگر ہم کر سکتے ہیں تو وہ بڑی بات ہوگی۔ انبیاء کا حال تو یہ تھا کہ وہ اتنے بے چین ہوتے تھے کہ قرآن نے ان کو کہا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے اڑن میں کہ یہ بات کو نہیں جانتے یا نہیں مانتے ہیں اس وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اب یہ بے چینی تو اللہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں چند مٹھی بھر لوگوں کے سینوں میں اگر ہو تو ہو، ورنہ میجورٹی کے اندر یہ بے چینی بالکل نہیں۔ لیکن اس بے چینی کو ڈیولپ کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قولی شہادت دینے والے بنیں اور اپنے سارے وسائل اور ذرائع اس پر لگا دیں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے تمام کاموں میں یہ مقصد لازماً ملحوظ رہے اور ہم اپنے درمیان کسی ایسی آواز کو اٹھنے کو تو کسی حال میں برداشت ہی نہ کریں جو حق کے خلاف شہادت دینے والی ہو۔ اب ہم پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پیراگراف میں بتاتے ہیں مولانا مودودی۔ یہاں یہ ہے کہ ہم جو قولی شہادت دے رہے ہیں یہ اسلام کی جتنی اچھی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں ان باتوں کو وربلی ادا کرنے کے کام کو کہتے ہیں قولی شہادت دینا، وربل شہادت۔ دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے شہادت دینے کا، وٹنس دینے کا؟ وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عملی شہادت۔ عملی کیا ہے؟ رہی عملی شہادت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان اصولوں پر عملی مظاہرہ کریں، یعنی پریکٹیکلی جو کچھ ہم اب تک زبانی طور پہ بول رہے تھے اس کے ہم خود سیمپل اینڈ ایگزامپل بن جائیں۔ جن کو ہم حق کہتے ہیں دنیا صرف ہماری زبان ہی سے نہیں ان کی صداقت کا ذکر سنے بلکہ خود اپنی آنکھوں سے خود ہماری زندگی میں ان کی خوبیاں اور برکتوں کا مشاہدہ کریں۔ صرف وربل بولنے والے نہیں ہوتے بھائی مسلمان، گفتار کے غازی نہیں بلکہ یہ کردار کے غازی ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، یہ بتانا یہ ہے عملی شہادت۔ اب ذرا تھوڑا اور آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کیسے صحیح خطوط پر علوم اور ادب اور فنون، مطلب جس طرح ہم نے قولی شہادت کے لیے سنا ہے ہر فیلڈ میں ہم کو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں سے اس بات کا محاسبہ کرنا ہوگا اور جائزہ لینا ہوگا کہ کیا واقعی ہم نے عملی طور پہ جو کچھ باتیں ہم نے حق کی سیکھی ہیں سنی ہیں، کیا آپ ذرا غور کیجئے کیا ہمارے مدرسے اس کے نور سے منور ہیں، ہمارا لٹریچر اور ہمارے صفات اس کی خوبیوں سے بھرے پڑے ہیں، ہماری قومی پالیسی اور اجتماعی صحیح اور جہت کے برحق ہونے کی روشن دلیل ہو۔ غرض ہم سے جہاں اور جس حیثیت میں بھی کسی شخص یا قوم کو سابقہ پیش آئے وہ ہمارے شخصی اور قومی اور کردار میں اس بات کا ثبوت پالے کہ جن اصولوں کو ہم حق کہتے ہیں وہ واقعی حق ہیں اور ان سے فی الواقع انسانی زندگی اصلاح اور اعلیٰ عرفہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے عملی شہادت جیسے ہم کہتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تکمیل شہادت۔ پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ اس شہادت کی تکمیل اگر ہو سکتی ہے تو صرف اس وقت جب ایک اسٹیٹ یعنی مطلب ایک نیشن قائم ہو، یہی اصولوں پر قائم ہو جائے اور وہ پورے دین کو عمل میں لا کر اپنے عدل و انصاف سے، اپنی اصلاح پروگرام سے، اپنے حسن انتظامی سے، اپنے امن سے، اپنے باشندوں کی فلاح و بہبود سے، اپنے حکمرانوں کی نیک سیرت سے، اپنی صالح داخلی سیاست سے، اپنی راز بازانہ خارجہ پالیسی سے، بہرحال غرض یہ کہ وہ تمام اچھی کوالٹیز کے سامنے اس بات کی شہادت دے کہ جس دین نے اس اسٹیٹ کو جنم دیا ہے وہ در حقیقت انسانی فلاح کا ضامن ہے۔
اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوالٹیز جہاں ہم سنتے اور جانتے ہیں وہاں ان کوالٹیز پہ پوری دنیا میں آج کہیں کوئی اسٹیٹ نظر تو نہیں آتی ہم کو، بلکہ ہم کو مایوس ہونا تو نہیں ہے، لیکن کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جو کچھ کریں آگے چل کر یہ ایسا اسٹیٹ پھر ایک مرتبہ وہ اسٹیٹ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا ایسا پھر سے آج ایک مرتبہ زمین پر ایک ایگزامپل کے طور پہ قائم ہو جائے۔ آخرت کی عدالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھڑی ہو کر شہادت دے سکے کہ جو کچھ حضور نے ہم کو پہنچایا تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ قولی شہادت اور عملی شہادت ان دونوں کا ذرا جائزہ لیا ہے مولانا مودودی نے کہ ہم زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ اچھا ہے، اور زبانوں سے ہم تقریریں، واعظ، بیان جو کچھ کرتے ہیں، اور عملی طور پہ بھی جو ہے کچھ نمونے نظر آتے ہیں، لیکن کیا ہماری اسٹیٹس ہے دنیا میں آج، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹ کچھ ورڈنگس میں وہی ریپیٹ کروں گا جو مولانا نے کہی ہیں تاکہ اس کا وہ ایکچوئل جو جسٹ ہے، جو کوئنٹیسنس اور اس کا جو عرق ہے وہ ہم تک پہنچ سکے۔ پہلی قولی شہادت کا جائزہ لیجئے۔ ہمارے اندر ایک بہت ہی قلیل گروہ ایسا ہے جو کہیں انفرادی طور پر اور کہیں اجتماعی طور پر زبان و قلم سے اسلام کی شہادت دیتا ہے، جیسا اس کے ادا کرنے کا حق ہے۔ ایسا بہت کم ہی، بلکہ بہت ویری فیو ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی عام شہادت اسلام کے حق میں نہیں بلکہ اس کے خلاف جا رہی ہے۔ ہمارے زمین دار شہادت دے رہے ہیں۔ اب آپ مولانا مودودی نے مختلف فیلڈز کے لوگوں کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ فیلڈز کے لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں جس سے قولی کا شہادت جا رہی ہے پریکٹیکلی، وہ دیکھیے آپ کہ اسلام کا قانون وراثت، یعنی زمیندار یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کا قانون وراثت غلط ہے اور جاہلیت کے رواج صحیح ہیں۔ ہمارے وکیل، جج اور مجسٹریٹ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام کے سارے ہی قوانین غلط ہیں، بلکہ اسلامی قانون کا بنیادی نظریہ یہی قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح صرف وہ قوانین ہیں جو انسان نے وضع کیے ہیں اور انگریزوں کی معرفت ہمیں پہنچے ہیں۔ ہمارے معلم اور پروفیسر اور تعلیمی ادارے اور شہادت دے رہے ہیں کہ فلسفہ اور حکمت اور تاریخ اور اجتماعیت، معاشرت، سیاست اور قانون اور اخلاق، یہ سب کچھ وہی نظریات برحق ہیں جو مغرب کے ملحدانہ تعلیم سے، مطلب خدا بیزار جو سوچ ہے، ویسٹرن سوچ، اس سے جو کچھ ہم نے عکس کیا ہے، اس کو صحیح کہتے ہوئے ہمارے لوگ بے شمار موقعوں پر آپ کو دنیا میں مثالیں مل جائیں گی، چاہے وہ ہندوستان سے لے کر دنیا کے کسی کونے میں بے شمار لوگ ہیں اور جو پریکٹیکلی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ نظر آتا ہے جیسے مولانا مودودی نے ہائی لائٹ کیا۔ شہادت دے رہا ہے، ہمارا پریس شہادت دے رہا ہے کہ ان کے پاس وہی مباحث ہیں یا وہی مسائل ہیں یا وہی پروپیگنڈے ہیں، وہی انداز ہیں جو غیر مسلموں کے پاس ہیں۔ ہمارے تاجر اہل صنعت شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام نے لین دین پر جو حدود قائم کیے ہیں وہ ناقابل عمل ہے اور کاروبار صرف انہی طریقوں پر ہو سکتا ہے جن پر کفار عامل ہیں۔ یہ بہرحال پریکٹیکلی جو ہماری صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ آئیے ذرا عملی شہادت کا جائزہ لیں۔ اب عملی شہادت کی طرف آئیے۔ اس کا حال یہ قولی شہادت سے بھی بدتر ہے۔ مطلب ایک طرف ہم قولی شہادت جو ہم نے کہا تھا کہ زبان سے ہم شہادت دینے والے ہیں، اس کے اپوزٹ کرنے والے ہیں، اور عملی شہادت تو اس سے بھی بری حالت میں ہے۔ اس کا حال قولی شہادت سے بھی بدتر ہے۔ بلا شبہ کہیں کہیں کچھ صالح افراد ہمارے اندر ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنی زندگی میں اسلام کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر میجارٹی کا حال یہ ہے، سواد اعظم کہتے ہیں میجارٹی کو، حال یہ ہے کہ وہ عام طور پر مسلمان اپنے عمل میں اسلام کی جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کے زیر اثر پرورش پانے والے افراد کسی حیثیت سے بھی کفر کے تیار کیے ہوئے افراد سے بلند یا مختلف نہیں ہیں۔ We are no different from what we see the qualities of non-Muslims in the present day world. And Muslims are almost the same. ایسا ہے، اور مولانا مودودی نے یہ بہت صحیح کہا، یہ آزادی سے پہلے کی باتیں ہیں، لیکن آج بھی یہ باتیں صادق آتی ہیں، سچ آتی ہیں، اس میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی ابھی بھی نہیں آئی۔ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں، وہ خیانت کر سکتے ہیں، وہ ظلم کر سکتے ہیں، وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ قول و قرار پھر سکتے ہیں، وہ چوری اور ڈاکہ زنی کر سکتے ہیں، وہ دنگا و فساد کر سکتے ہیں، وہ بے غیرتی اور بے حیائی کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ ان سب بد اخلاقیوں میں ان کا اوسط کسی
کافر قوم سے کم نہیں ہے. پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو قولی شہادت میں جائزے میں ہم لوگ وی آر نو ڈفرینٹ when compared to other communities who first of all. اچھا کمال تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے, ان کے پاس واضح تعلیمات نہیں, کتاب نہیں, انبیاء کے طریقے نہیں, انبیاء کی زندگیاں نہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اسی کے مطابق یا اسی جیسا کر رہے ہیں, ہم کوئی ڈفرینٹ نہیں, جبکہ ہمارے پاس حق ہے, کتاب ہے, شریعت ہے, نبی کا اسوہ ہے, نبی کی زندگی ہے, نبی کی سیرت ہے, صحابہ کی پاک صاف ستھری زندگیاں ہیں, بہترین مثالیں, یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے یہاں لوگوں میں اب بھی دین پر عمل کرنے, حق کو جاننے, حق پر عمل کرنے, حق کو دوسروں تک پہنچانے کا یہ جذبہ بہت دور ڈزنس میں نہیں بلکہ سووں میں اور کہیں 500 میں اور 1000 میں نظر آتا ہے. ورنہ لارج میجورٹی آج 25 کروڑ کی آبادی کے اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ اچھا لگتا ہے کہ دین کی بات کسی کو پہنچانا چاہیے. پہلے تو خود سیکھیں, اگر وہ نہیں جانتے تو اگر سیکھے ہیں تو دوسروں کو پہنچائیں. کتنے ہی ہمارے عالم حفاظ و فلاں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا حال یہ کہ پوری زندگی میں وہ کبھی کسی غیر مسلم سے بات نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے. تو مطلب یہ کہ نہ ہم نے اپنے لوگوں میں اگر کچھ کیا ہے تو اب ہم تو فرقوں میں بانٹنے والے اور فلاں کرنے والے, جانے کیا کیا. تو غرض یہ کہ مولانا مودودی نے ایک لارنس براؤن کا حوالہ بھی دیا ہے. اس نے ایک تنزیہ طور پہ بات کہی تھی ایک کتاب میں کہ دا پراسپیکٹس آف اسلام کے نام سے. اس میں تانا یہ دیا تھا, ہم نے جب ہندوستان میں اسلام کی دیوانی یعنی مطلب انڈیا میں برٹش رول کے زمانے کی بات ہے, انڈیپینڈنس سے پہلے کی, سول اینڈ کرمنل یہ 2 لاز ہوتی ہیں کسی بھی قانون کی. تو سول اور فوجداری قوانین کی کو دقیانوسی اور ناقابل عمل سمجھ کر منسوخ کیا تھا. برٹش نے یہ کیا تھا کہ سول اینڈ کرمنل لاز میں برٹش کا جو طریقہ ہوگا جو وہ بنائیں گے قانون اسی پر چلیں گے. باقی کے صرف مسلمانوں کو کیا دیا تھا, مسلمانوں کے لیے صرف ان کے پرسنل لا کو رہنے دیا تھا. تو مسلمانوں کو یہ سخت ناگوار تھا کیونکہ وہ اس طرح ان کی پوزیشن وہی ہو جاتی تھی جو کبھی اسلام کی حکومت میں ذمنیوں کی, ذمنی یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے بغیر مسلم ریاست میں رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ذمنی, ٹیکس دے کر رہتے ہیں, جزیہ دے کر رہتے ہیں, لیکن وہ جو ہے اسلام نہیں لاتے. ان کی جو پوزیشن ہے بس اس پوزیشن میں آ گیا. اور واقعتاً آج بھی یہی حال ہے. لیکن پریکٹیکلی انہوں نے پھر آگے یہ کہا ہے کہ دنیا کے کتنے ہی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ہول سیل میں برٹش کے قوانین کو اور ملحدوں کے, مفسدوں کے اور ان غیروں کے باتوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو جسٹیفائی کیا ہے, بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی باتوں کو جسٹیفائی کرتے, اسلام کی باتوں کو جانتے, اسے پرکھتے, اسے پہچانتے. تو یہ بہرحال ایک بہت پریکٹیکل وہ رہا کہ لوگوں نے اس کو ایسا نہیں کیا ہے. اب اہم بات کیا ہے, شہادت زور اور کتمان حق کی سزا. اچھا اگر ہم شہادت سے انکار کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں حق کو تو کیا ہوگا؟ یہ کتمان حق اور یہ شہادت زور جس کا اہم ارتکاب کر رہے ہیں اس کا انجام بھی ہمیں وہی کچھ دیکھنا پڑا ہے جو ایسے سخت جرم کے لیے قانون الہی میں مقرر کیا ہے. جب کوئی قوم خدا کی نعمت کو ٹھکراتی ہے اور اپنے خالق سے غداری کرتی ہے تو خدا اس کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں بھی. یہودیوں کے معاملے میں خدا کی یہ سنت پوری ہو چکی ہے اور اب ہم مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. خدا کو یہود سے کوئی ذاتی پرخاش نہ تھی, یعنی دشمنی نہ تھی, وہ صرف انہیں اس کو ان کے جرم کی سزا دیتا اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ ہم اس جرم کے ارتکاب کریں اور سزا سے بچ جائیں. یہ پاسبل نہیں. جس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی اللہ ایسا ہی کرے گا. بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ملک ہمارے ہاتھ سے ایک ایک کر کے نکلتے گئے. اگر 100 ایئرس کو دیکھتے ہیں ہم تو ہم نے جہاں اس شہادت حق کے فریضے کو انجام دینے کی ڈیوٹی سے اپنے آپ کو منہ موڑ لیا اور منہ پھیر لیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذلت اور مسکنت اور رسوائی مسلمانوں کا نام, فخر و عزت کا نام نہ رہا. یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ شہادت زور اور کتمان حق یعنی حق کا چھپانا اور شہادت نہ دینے کی جو سزا ہمیں ملی ہے اس صدی میں وہ یہ ہے کہ ہم حصوں بخروں میں تقسیم ہو گئے اور پوری دنیا میں ذلت و مسکنت ہماری مقدر کر دی گئی. مسلمانوں کی اپنی حکومتیں بھی باقی رہ گئی, وہاں بھی انہوں نے شکستوں پر شکستیں کھائی ہیں اور آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ بے
بیرونی طاقتوں کے خوف سے لرزتے ہیں. حالانکہ اگر وہ اسلام کی قولی اور عملی شہادت دینے والے ہوتے تو کفر کے علمبردار ان کے خوف سے کانپتے، نہ کہ مسلمان ان دوسری قوموں سے کانپ رہے ہیں جیسا آج لگ رہا ہے. ادائے شہادت میں جو کوتاہی آپ نے بلکہ الٹی خلاف صرف ہم لوگوں نے کوتاہی نہیں، ایک ہوتا ہے نیگلیجنس کہتے ہیں کہ بھولے سے بھٹکے سے انجانے میں کر دینا، اور ایک ہوتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ ایگزیکٹلی اپوزٹ. مثال کے طور پہ برا نہیں کرنا، خاموش رہنا ایک الگ، لیکن برا کرنا. تو یہاں شہادت حق ادا کرنے کے بجائے شہادت حق کے خلاف ہم نے کام کیے، تو یہ ہم پر جو ہے اللہ کی طرف سے ایک طرح کا عتاب ہے جو ہمیں اسے کلیئر کرنا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کا ملک آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. پہلے مراٹھوں سکھوں کے ہاتھوں آپ پامال ہوئے، پھر انگریزوں کی غلامی آپ کو نصیب ہوئے. اب پچھلی پامالیوں سے بڑھ کر پامالیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. آج آپ کے سامنے سب سے بڑا سوال اکثریت اور اقلیت کا ہے، اور آپ اس اندیشے سے کانپ رہے ہیں کہ کہیں ہندو اکثریت آپ کو اپنا محکوم نہ بنا لے. قول اور عمل سے اسلام کی گواہی دینے والے بن جائیں تو کیا یہ اقلیت و اکثریت کا سوال چند سال کے اندر ختم نہ ہو جائے گا؟ عرب میں ایک، آپ ذرا غور کیجیے، یہاں مولانا مودودی نے یہ ریفر کیا ہے کہ میں 1 فی لاکھ یعنی 1% on a lakh، یہ یعنی مطلب اٹ اسٹارٹڈ وتھ 0. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب شروع ہوئی تو اکیلے تنہا تھے یہ شہادت کی گواہی دینے والے، اور 10 سال کے عرصے میں اس وقت کی دنیا پر جو ہے آپ نے جو ہے عرب خطے میں اس کو نافذ کر دیا، اور 100% آبادیاں اس میں کنورٹ ہو گئی اور مسلمان ہو گئی. اور 25 سال کے گزرتے اس شہادت حق کی فریضے کی انجام دہی کے نتیجے میں 2/3 آف دا نون ورلڈ دین، اس وقت پر دنیا میں جو ہے نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور آسٹریلیا کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. تو دنیا صرف 3 ہی کانٹیننٹس پہ ہے سمجھتے تھے، ایشیا، افریقہ اور یورپ. ان تینوں کانٹیننٹس میں مسلمانوں کی حکمرانی اور اسلام کی باتیں، اسلام کی شہادتیں پہنچ چکی تھی. یہ تو اس جرم کی وہ سزا ہے جو آپ کو دنیا میں مل رہی ہے. آخر میں اس سے سخت تر سزا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے. اس وقت تک دنیا میں جو گمراہی بھی پھیلی گی، جو ظلم و فساد و طغیان بھی برپا ہوگا، جو بد اخلاقیاں اور بد کرداریاں بھی رواج پائیں گی، ان کی ذمہ داری سے آپ بری نہیں ہو سکتے. اس عرصے میں چونکہ ہم نے حق کو پایا، حق کو چھپایا، حق پر کام نہیں کیا، حق کے گواہ نہ بنے، تو اب یہ پاسبلٹی ہے کہ اس عرصے میں، اس ڈیوریشن میں جتنی برائیاں سر چڑھ کے آ رہی ہوں، ان سب برائیوں کے ہونے میں ہمارا کنٹریبیوشن اس اعتبار سے ہوگا کہ ہم حق کے گواہ ہوتے ہوئے ہم نے حق کو چھپایا، نہ خود عمل کرتے تھے نہ دوسروں کو اس بات کی گواہی دیتے تھے، تو یہ ہم بھی اس کے ملزم اور مجرم قرار پائیں گے. ہمارا فرض منصبی کیا ہے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا خمیازہ کیا بھگت رہے ہیں. اس پہلو سے اگر آپ حقیقت معاملے پر نظر ڈالیں تو یہ بات خود ہی آپ پر کھل جائے گی کہ مسلمانوں نے ہندوستان اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں جن مسائل کو اپنی قومی زندگی کی اصل مسائل سمجھ رکھا ہے، اور جنہیں حل کرنے کے لیے وہ کچھ اپنے ذہن سے گھڑی ہوئی اور زیادہ تر دوسروں سے سیکھی ہوئی تدبیروں پر اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، فی الواقع ان میں سے کوئی بھی ان کا اصل مسئلہ نہیں، اور اس کے حل کی تدبیر میں وقت، قوت اور مال یہ سارا صرف محض ایک ضیاع ہے، ایک ویسٹ آف ٹائم اینڈ ویسٹ آف منی اینڈ ویسٹ آف ایبلٹیز ہے. یہ سوالات کے کوئی اقلیت کے غالب اکثریت کے درمیان رہتے ہوئے اپنے وجود اور مفاد اور حقوق کو کیسے محفوظ رکھے، اور کوئی اکثریت اپنے حدود میں وہ اقتدار کیسے حاصل کرے جو اکثریت میں ہونے کے بنا پر اسے ملنا چاہیے. آپ ذرا غور کیجئے، ہمارے لیے پریکٹیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو مثال ہے وہ یہ کہ جس وقت پر آپ نے اپنی دعوت کو شروع کیا تو آپ اکیلے تنہا تھے، اور کبھی تو روایتیں، حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ جب نماز ابتداءً پڑھتے تھے، جو کہ ابھی فرض نہیں ہوئی، فرض تو 12 سال بعد ہوئی، تو آپ کہیں وادیوں میں جا کے پڑھتے، کعبے میں اوپن پڑھنے کا بھی موقع نہیں ہوتا، پڑھنے دیا نہیں جاتا. پھر آپ ذرا یہ بھی غور کیجئے کہ وہ اکیلے تنہا شروع ہونے والی دعوت، وہ
جزیرہ نما عرب پہ کیسے جو ہے 21 ایئرز میں چھا جاتی ہے، اور اس وقت جو ہے ساری دنیا کو ایسا لگتا ہے کہ رومن اینڈ سپر پاور جو اس وقت کے رومن اینڈ پرشین امپائر وہ سب اس کے زیر نگی آ جاتے ہیں، اور وہ سب اس کے آگے ہتھیار ٹیک دیتے ہیں اور گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ وہ شہادت حق کے کام کو انجام دینے کے نتیجے میں۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کا سخت مولانا مودودی بڑے دلسوز انداز میں یہ بات کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا سخت بدخواہ ہوں اگر لاگ لپیٹ کے بغیر آپ کو صاف صاف نہ بتا دوں کہ آپ کی زندگی کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ میرے علم میں آپ کا حال اور مستقبل معلق ہے، مطلب لٹک رہا، یہ کہہ رہے مولانا مودودی۔ اس سوال پر کہ آپ اس ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں جو آپ کو خدا کے رسول کی معرفت پہنچائے، جس کی نسبت سے آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جس کے تعلق سے آپ خواہ چاہیں یا نہ چاہیں بہرحال دنیا میں اسلام کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، چونکہ مسلمان نام ہے ہمارے احمد، محمد، سید، مرزا فلاں، تو لہٰذا ہم جو ہے ایک سمبل ہیں مسلمان ہونے کا اور اسلام کے ماننے والے ہونے کا۔ اگر آپ اس کی صحیح پیروی کریں اور اپنے قول اور عمل سے اس کی سچی شہادت دیں، اور آپ کے اجتماعی کردار میں پورے اسلام کے ٹھیک مظاہرے ہونے لگے، تو آپ دنیا میں سربلند اور آخرت میں سرخرو ہو کر رہیں گے۔ خوف اور حزن اور ذلت اور مسکنت اور مغلوبی اور محکومی کے یہ سیاہ بادل جو آپ پر چھائے ہوئے ہیں چند سال کے اندر چھٹ جائیں گے، اور آپ کی دعوت حق اور سیرت صالحہ دلوں اور دماغوں کو مسخر کرے گی۔ یہ ہے مولانا مودودی کا ڈکلیریشن، اور یہ بہت خاص جملے ہیں جو مولانا نے کہے ہیں۔ بس 5 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم۔ انصاف کی امیدیں آپ سے وابستہ کی جائیں گی، بھروسہ آپ کی امانت اور دیانت پر کیا جائے گا، سند آپ کے قول کی لائی جائے گی، بھلائی کی توقعات آپ سے باندھی جائیں گی، ائمہ کفر کی کوئی ساکھ آپ کے مقابلے میں باقی نہ رہے گی، راست روی کے مقابلے میں جھوٹے ملبے ثابت ہوں گے۔ جو طاقتیں آج ان کے قیام میں نظر آ رہی ہیں ٹوٹ کر اسلام کے قیام میں آتی چلی جائیں گی، حتیٰ کہ اب یہ مولانا مودودی کی پیشن گوئی ہے، یہ غالباً میرے خیال سے ہم میں سے بہت سو کو یاد ہوگا۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا، وہ آئے گا جب کمیونزم خود ماسکو میں اپنے بچاؤ کے لیے پریشان ہوگا۔ کمیونزم، یہ جس وقت پہ مولانا لکھا تھا اس وقت تک کمیونزم بڑی زور و شور پر دنیا کا جو ہے ون آف دا 2 سپر پاورز میں سے ایک تھا۔ کمیونزم نہ صرف دم توڑ گیا بلکہ ختم ہو گیا، 7 مسلمانوں کے ملک نکلے۔ ترتیب دیکھیے کیا بتایا مولانا مودودی۔ کمیونزم خود ماسکو میں اپنا بچاؤ کے لیے پریشان ہوگا، سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی خود واشنگٹن اور نیو یارک میں اپنے تحفظ کے لیے لرزہ بر اندام ہوگی۔ یہ ان دا پروسیس ہے، امریکہ کا ٹوٹنا اور امریکہ کا بکھرنا، فائنینشیل بکھرنا ہے۔ اس کے ملک ویسے ہی پہلے سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، اٹ از ناٹ اے فیڈرل اسٹیٹ، تو لہٰذا ٹکڑے ہیں، اسٹیٹس ہیں جو آپس میں متحد ہو کے رہنا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز کیا کہی؟ سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی واشنگٹن اور نیو یارک میں اپنے تحفظ کے لیے لرزہ بندام ہوگی، مادہ پرستانہ الہاد خود لندن اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں جگہ پانے سے عاجز ہوگی، نسل پرستی اور قوم پرستی خود برہمنوں اور جرمنوں میں اپنے معتقد نہ پا سکے گی، اور یہ آج کا دور صرف تاریخ میں ایک داستان عبرت کی حیثیت سے باقی رہ جائے گا کہ اسلام جیسی عالمگیر جہاں کشا طاقت کے نام لیوا کبھی اتنے بے وقوف ہو گئے تھے کہ عصائے موسیٰ بغل میں تھا اور لاٹھیاں اور رسیوں کو دیکھ کر وہ کانپ رہے تھے۔ آج ہماری کیفیت بغل میں قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہم حق کی شہادت دیتے ہیں، نہ حق کی شہادت کے گواہ بنتے ہیں، نہ اسے پھیلاتے ہیں، نہ خود ہی عمل کرتے ہیں۔ ہمارے قول اور ہمارے فعل ان سب میں بڑا عجیب سا تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ مستقبل تو آپ کا اس صورت میں جبکہ آپ اسلام کے مخلص پیرو اور سچے گواہ ہوں، لیکن اگر اس کے برعکس آپ کا رویہ یہ رہا کہ خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت پر نہ رہے بیٹھیں، نہ خود اس سے مستفید ہوں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سانپ کی مانند کنڈلی مارے بیٹھے ہیں، نہ ہم ہی اس پر عمل کرتے ہیں، نہ کسی کو جو ہے عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ کسی اور کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں۔
اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر نمائندے اسلام تو اسلام کے بنے ہوئے ہیں، مگر اپنی مجموعی قول اور عمل سے شہادت زیادہ تر جاہلیت، شرک، دنیا پرستی اور اخلاقی بے قاعدگی کی دے رہے ہیں۔ خدا کی کتاب طاق پر رکھی گئی ہے اور رہنمائی کے لیے ہر امام کفر اور نہ جانے کس کس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ دعویٰ خدا کی بندگی کا ہے اور بندگی ہر موقع پر شیطان کی جاتی ہے اور طاغوت کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ اور دنیا کو بھی اس طرح راغب کرنے کے بجائے الٹا متنفر کر رہے ہیں۔ ہم بجائے اپنے اخلاق سے، اپنے قول سے، اپنی پریکٹیکل اسلام کی باتوں کو پہنچا کر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے بجائے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، وہ ریپیل ہو رہے ہیں۔ یہ بات مولانا مودودی نے اس وقت بتائی تھی۔ اس کا انجام تو سنت اللہ کے مطابق وہی کچھ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور بعید نہیں کہ مستقبل حال میں یہ بھی ہو، اس سے بھی بدتر ہو۔ اسلام کا لیبل اتار کر کھلم کھلا کفر اختیار کر لیجئے تو کم از کم آپ کی دنیا تو ویسی ہی بن جائے گی جیسے امریکہ، روس اور برطانیہ کی بنی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے نام لیوا ہیں اور اسلام کے لیے کچھ کر نہیں رہے، تو مولانا مودودی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اسلام کا لیبل ہی اتار دیجئے تاکہ آپ کی ترقیاں بھی امریکہ، برطانیہ اور روس کی طرح ہو۔ لیکن مسلمان ہو کر مسلمان بنے رہنا اور خدا کے دین کی جھوٹی نمائندگی کر کے دنیا کے لیے بھی ہدایت کا دروازہ بند کر دینا وہ جرم ہے جو آپ کو دنیا میں بھی پنپنے نہ دے گا۔ اس جرم کی سزا جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور جس کا زندہ ثبوت یہودی قوم آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو آپ ٹال نہیں سکتے، خواہ متحد قومیت کے ہوں یا کوئی اور۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اب میں مختصر آپ کو بتاؤں کہ ہم کس غرض کے لیے اٹھے ہیں۔ ہم ان سب لوگوں کو جو اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس دین کو واقعی اپنا دین بنائیں، اس کو انفرادی طور پر ہر مسلمان اپنی ذاتی زندگی میں بھی قائم رکھے اور اجتماعی طور پر بھی پوری قوم اپنی قومی زندگی میں بھی نافذ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی تعلیم گاہوں میں، اپنے ادب اور صحافت میں، اپنی معاشیت میں، معاملات میں، اپنی انجمنوں میں، غرض ہے کہ سبھی جگہ ہم بحیثیت مجموعی اپنی قوم پالیسی عملاً قائم کریں اور اپنی قول اور عمل سے دنیا کے سامنے اس کی سچی گواہی دیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہاری زندگی کا اصل مقصد اقامت دین ہے۔ یہ ہے وہ شہادت کا فریضہ جسے ہم دینا ہے ہمیں، اور جسے مولانا مودودی نے اقامت دین، یہ وہ اصطلاح تھی جس کے بارے میں بہت سے لوگ آج تک بھی کہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے اس اصطلاح کو ڈیوائز کیا ہے، اگرچہ کہ یہ اصطلاح قرآن سے نکالی ہوئی ہے۔ تمہاری زندگی کا اصل مقصد اقامت دین ہے اور شہادت حق ہے، اس لیے تمہاری تمام صحیح و عمل کا مرکز و محور اپنی چیز کو ہونا ہے، اسی چیز کو ہونا ہے۔ ہر اس بات اور کام سے دستکش ہو جاؤ جو اس کی ضد ہو اور جس سے اسلام کی غلط نمائندگی ہوتی ہو۔ اسلام کو سامنے رکھ کر اپنے پورے قولی اور عملی رویے پر نظر ثانی کرو اور اپنی تمام کوششیں اس راہ میں لگا دو کہ دین پورے کا پورا عملاً قائم ہو جائے، اس کی شہادت ٹھیک ٹھیک ادا ہو اور اس کی طرف دنیا کو ایسی دعوت دی جائے جو تمام حجت کے لیے کافی ہو۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ جماعت کی بنیاد، اب یہ تفصیل ہے جو مولانا مودودی نے اس کے بعد نظم جماعت وغیرہ سے کہا ہے۔ بس یہاں ایک گفتگو ختم کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی تحریک اسلامی کے افراد، چاہے وہ رکن ہوں، کارکن ہوں، متفق ہوں، ہمدرد ہوں، کیا ہم لوگوں نے واقعی حق کی شہادت دی ہے یا دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فرد کی ارتقاء ہے، معاشرے کی تعمیر ہے، ریاست کی تشکیل ہے، یہ سب ٹرمینالوجیز کو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ صرف پڑھتے ہی نہیں بلکہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ اس سلیبس کو کمپلیٹ کیے بغیر آپ ممبر نہیں ہو سکتے۔ یہ سب پروسیس سے گزرنے کے باوجود کیا واقعی پریکٹیکلی لائف میں ہم قولی اور عملی شہادت دے سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے دی ہے؟ یہ میں جواباً فوراً نہیں پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو جواب دیجئے
کبھی کسی محفل میں بیٹھے ہوں، کسی شادی کی محفل میں، کسی فنکشن میں، کسی ایسے موڑ پر جہاں ہمارے رشتہ دار ہوں، جہاں وہ جانتے ہو کہ یہ تحریک اسلامی کا فرد ہے، لیکن ہم اسے یہ گوارا تک نہیں کہتے کہ اس سے کچھ باتیں ہی بتا دیں۔ نہ جانے کتنی محفلیں ہماری وہ ہوتی ہیں جس میں ہم غیبتوں میں کا حصہ بن جاتے ہیں، کبھی جو ہے لوگوں کی نہ جانے کیا کیا باتیں، اور کچھ کرنٹ افیئرز اور کچھ پولیٹیکل باتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، لیکن اس گواہی کو دینے کے لیے کہیں کوئی بے چینی اور کوئی تڑپ ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ایک روز وہ آئے، اور ابتدائی زمانے کی بات ہے جس وقت پر مدینے میں حملہ ہونے کا امکان تھا اور افواہیں بڑی سرگرم تھی۔ آپ آئے اور تھکے ہارے تھے، ہلکی حرارت اور بخار تھا، اور کچھ دیر کے بعد پہنچے ہی تھے گھر پہ کہ گھنٹیوں کی آوازیں آنے لگی، جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھ کے قافلے نکلتے تھے۔ تو وہ پھر واپس اٹھ کے چلے، تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صبح کو چلے جانا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تو کہا کہ اگر یہ عائشہ یہ قافلہ رات ہی رات کو یہاں سے رخصت ہو جائے اور رکے نہیں، تو کل قیامت کے روز میں کیا کہوں کہ مدینے میں ایک قافلہ داخل ہوا تھا اور کنارے سے گزرا اور محمد الرسول اللہ نے ان تک بات نہیں پہنچائی۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک آپ جو ہے امتی امتی امتی، اللہ کے نبی کو اتنی بے چینی ہو اپنی امت سے، اور ہم امتی ہونے کی حیثیت سے کیا ہم کو بے چینی ہے کہ آج انسانیت کی ایک اتنی بڑی لارج میجورٹی جو ہے وہ اسلام سے ناآشنا ہے؟ آپ سوچئے ذرا پریکٹیکلی کہ یہ جو کچھ ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں ابھی، چاہے وہ سی اے این این پی آر این آر سی سے لے کر ابھی یہ فارمرز پروٹیسٹ تک، مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک میں کتنے کروڑوں لوگ وہ ہیں جن کو ابھی اسلام پہنچا ہی نہیں ہے، اسلام کے پہنچانے کی ہم نے صحیح کوشش جہد کچھ بھی نہیں کی۔ ہماری جو کچھ کوشش ہے وہ اٹ ہیز ناٹ ایون ریچ 10% آف دی انڈین پاپولیشن۔ آپ سمجھے when are we going to achieve this؟ 25 کروڑ کی مسلمان آبادی، ہر ایک کو اپنی اپنی لگی ہے، کسی کو اپنی دنیا بنانی، کسی کو کیریئر بنانا، کسی کو دولت جمانا، کسی کو بنگلہ بنانا، کسی کو امریکہ کی سٹیزن شپ پانا، کسی کو فلاں، ہم کو کہیں بے چینی ہے کہ ہم کو قولی اور عملی شہادت دینا ہے؟ ہم گواہ رہیں گے کل قیامت کے روز، اللہ پوچھے گا کیا تم تک بات پہنچی تھی؟ ہم بولیں گے آبا اجداد تک تو پہنچی تھی، کتابوں کو ہم نے قرآن کو اٹھا اٹھا کے طاقوں پہ سجا کے رکھا تھا، لیکن ہم کبھی جو ہے اللہ اس تیری کتاب کو نہ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ ایک لارج میجورٹی آف مسلم امہ، کل ہم بول سکیں گے کہ اللہ کتاب تو تھی لیکن عمل کرتے نہیں تھے، کتاب تو تھی لیکن خرافات میں تھے، گواہ تو بننا تھا ہمیں لیکن گواہی کے بجائے ہم گواہ بن گئے نہ جانے فضول باتوں کے، فضول کاموں کے، نہ جانے ہم نے اپنی صلاحیتوں کو دنیا کو سمیٹنے میں کہاں کہاں نہیں لگا۔ یہ کبھی اس پہ ہم کبھی سوچتے ہیں؟ میں ایک درد سے کہنا چاہتا ہوں یہ باتوں کو کہ آخر کیا ہمارے پاس اب کون، کیا ہم میں سے ہر ایک کے پاس جبریل امی آنے والے ہیں جو ہم کو بتائیں گے کہ اٹھو ہم واشیرتک الاقربین، اللہ کے نبی سے جیسا کہا گیا اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے اٹھیے اور ڈرائیے اپنے رشتہ داروں کو، اب ہم سے کہا جائے گا کہ اٹھو ذرا تم لا کے معاشرے کو سمجھاؤ، کب کریں گے ہم؟ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داروں کا کام ہے، چند امیر مقامی کر لیں گے، امیر حلقہ کر لیں گے، امیر جماعت کر لیں گے، یا چند ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز کر لیں گے، ذمہ دار سیکریٹریز کر لیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت خام خیالی ہے ہماری۔ کل اللہ کے پاس ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں جس اسٹیٹس اور جس حیثیت کے تھے، دنیا کی باتوں کو سمجھانے جتنی اپنی لاجک اینڈ منطق اینڈ ریزننگ کو لالا کے سمجھاتے تھے، کبھی تم نے اسلام کو سمجھانے کی کوشش کی؟ ہم نے پہلے تو یہ کہ خود تم نے اسلام کو سمجھا تھا، کبھی جسٹیفائی کیا تھا کہ اسلام کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں؟ یہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اور ہم میں سے جتنے لوگ اس پہ غور کریں گے ان کی نیندیں کم ہوں گی، وہ جاگیں گے زیادہ، ان کا کھانا کم ہوگا، وہ اس تڑپ سے بے چین ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔